بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی کرنے سے اللہ تعالی خوش ہو جاتا ہے، اور جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے نصیب کو کھول دیتا ہے، آپ کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ پہلی چیز یہ ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ نصیب بدلنے کا دن بھی ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں رزق دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں رزق آتے آتے لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور بعض گھروں میں غم کی ہوا چلتی رہتی ہے؟ ذرا سوچئے، جب جمعہ کے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں بکھیرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی اللہ تبارک و تعالی کو اتنی پسند ہے۔ یہ وہ دو صفائیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر صاف ہونے لگتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی ختم ہونے لگتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہفتے بھر محنت کرنے کے باوجود گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ کیوں بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے وہ دو اعمال جو جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ذرا دل سے سوچئے، اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی صفائی سے آپ کی زندگی میں برکتوں کی بارش شروع ہو جائے تو کیا آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دو اعمال وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، رزق اور نصیب بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور قسمت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور سنیں دوستو، انسان اکثر سوچتا ہے کہ شاید اس کی قسمت ہی خراب ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تقدیر کا قلم اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمت کے 100 راستے کھول دیتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، دفتر میں کام کرنے والے ایک شخص کی زندگی بظاہر پرسکون تھی۔ نئی شادی کے بعد خوشیوں کی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جیسے خوشیوں نے رخ موڑ لیا ہو۔ گھر میں بے چینی بڑھنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرواہٹیں پیدا ہونے لگی۔ وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور بولا، بابا جی، میری زندگی بدل گئی ہے۔ شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اپنا دل کو قرار ہے، نہ رزق میں برکت ہے، بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں بچا۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر نرمی سے بولے، بیٹا جمعہ آنے والا ہے۔ وہ بولا، جی جمعہ تو کل ہی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، تو میری ایک بات یاد رکھنا، جب سورج اگے، جب جمعہ کی اذان کی صدا فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور بولا، بابا جی، میں تو جمعہ کے دن نہاتا ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور کیا صفائی باقی رہ گئی؟ بزرگ کی آنکھوں میں نرمی تھی لیکن چہرے پر رب کا نور جھلک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جن صفائیوں کا تو ذکر کر رہا ہے وہ تیرے بدن کو پاک کرتی ہے، مگر جن دو صفائیوں کی بات میں کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو پاک کر دیں گی، وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دیں گی، تیرے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیں گی۔ جمعہ کا دن صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو دھونے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا، جب وہ جمعہ آئے تو ان دو چیزوں کو دھونا مت بھولنا۔
اگر تو نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نور برسنے لگے گا، تیرے رزق میں برکت آنے لگے گی، تیرے دل بدل جائیں گے، تیرے دن بدل جائیں گے، تیری راستے سکون بن جائیں گی۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان کبھی محروم نہیں رہتا۔ لوگ دنیا بھر کے وظائف اور تدبیریں کرتے ہیں، لیکن اس بنیادی بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب تک برتن اندر سے صاف نہ ہو اس میں خالص اور پاکیزہ چیز نہیں ٹھہرتی۔ بزرگ نے کہا وہ دو چیزیں یہ ہیں، پہلی چیز دل کی صفائی۔ کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے شیشے روز صاف کرتے ہیں، مگر اپنے دل کے آئینے کو کب صاف کیا؟ ہر جمعہ ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، کپڑوں کو خوشبو دیتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کا نام بستا ہے وہ تو گرد سے اٹا رہتا ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، جہاں محبت کھلتی ہے، جہاں دعا کی جڑ لگتی ہے، لیکن افسوس ہم نے اسی دل کو حسد، نفرت، ضد اور تکبر کی دھول سے بھر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں برکت کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ شاید اسی لیے کیونکہ تمہارا دل اب دعا کا گھر نہیں بلکہ شکایتوں کا گودام بن چکا ہے۔ جمعہ کا دن صرف نہانے اور خوشبو لگانے کا دن نہیں ہے، یہ روح کو دھونے کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر رحمت برستی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے ان دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مٹی میں چھپے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر خود کو نیک کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو ہم جل بھن جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں سمجھتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی صرف ایک نیک عمل نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس وقت شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑ دیتے ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی مگر تم نے کہا اے رب، اے پروردگار، میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں اور تقدیر کے ورقوں پر تمہارا نام برکت کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ اور ذرا ٹھہر کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ کہیں ہم نے بھی اپنے اندر کوئی پرانی رنجش تو نہیں چھپا رکھی ہے۔ اگر آج ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی ایک انسان کو بھی معاف کر دیں تو سوچئے عرش کا مالک ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کس شہر اور کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، براہ کرم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور میری پوری ٹیم کو بے حد خوشی دیتا ہے، اور میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، اس لیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی ضرور تحریر کیجئے گا۔ ناظرین محترم، جمعہ کے دن دل کو دھو لو، اس دل سے وہ میل اتار دو جو سالوں سے جم گیا ہے۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے، تمہارے بھروسے کو توڑ دیا ہے، تو یاد رکھو بدلہ لینے والے تم نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل تم خود کو آزاد کرتے ہو، تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روکنے والا ہوتا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے اور جمعہ اس زنگ کو پگھلانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ دل بھاری سا رہتا ہے، کسی بات کا بوجھ اٹھا کر چلنے جیسا؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، نفرتوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو ہلکا کرو، وہ دل جو لوگوں سے صاف ہو جائے وہی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے قابل بنتا ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی دعا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی صفائی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے قریب ہے مگر تمہارے دل کے میل نے اس قرب کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں
تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو۔ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تم ہر زخم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بچے، بلکہ دعا باقی رہے۔ وہ دل جو جمعہ کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے، وہی دل اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں لپٹا رہتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمرے کی کرتے ہو۔ پرانی باتوں کی دھول جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے مٹا دو۔ اس دل کو اتنا صاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارا رزق بڑھے، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعہ کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری پاکیزگی سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر گندگی چھپی ہو۔ جمعہ کا اصلی پیغام یہی ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راکھ سے بھر کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کر لو، اس جمعہ دل کو دھونا ہے، اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو رب اور بندے کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو گئی ہے، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگی ہے، اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل نے جمعہ کے دن اپنی صفائی کر لی وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز آنکھوں کی صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریا ہیں جن سے روح دیکھتی ہے، ایمان جھانکتا ہے اور گناہ اندر آتا ہے۔ یہ وہ دو چراغ ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندھیروں میں گرا دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھ کی صفائی اس پاکیزگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں، آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نگاہ پھسل کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہی ایک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو گندا کر دیتی ہے۔ اور آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف فتنے اور گمراہی کے مناظر پھیلے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں کی صفائی اور بھی زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ یہی وہ نازک مرحلہ ہے جہاں سے شیطان انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے، اور جب ہم اپنی نظروں کو قابو میں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے میں تیزی کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا، اپنے ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بیٹھایا ہے، تو یہ وہ وقت ہے جب تم توبہ کے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں، بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی اب خیر تلاش کرے، وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں بہتی تھی اب قرآن کے حروف پر ٹھہر جائے، مسجد کی میناروں پر رک جائیں، آسمان کی طرف اٹھ کر رب کو تلاش کریں۔ تم جانتے ہو، ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو۔ یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب تعالی سے وعدہ ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں،
ذرا غور کرو یہ دو صفائیاں کتنی آسان ہیں مگر کتنا بڑا اثر رکھتی ہے۔ دل کی صفائی سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، رشتے بہتر ہوتے ہیں، گھر میں سکون آتا ہے، اور آنکھوں کی صفائی سے تمہارا ایمان محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے بچتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر برستی ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص دن ہے جہاں ہر عمل کا ثواب اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیوں نہ اس دن کو اپنی روح کی صفائی کا دن بنا لیں۔ ہر جمعہ صبح اٹھو، غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد جاؤ، نماز پڑھو، لیکن سب سے پہلے دل کو صاف کرو، آنکھوں کو پاک کرو، دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی غصہ نہ رکھو، سب کو معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور آنکھیں نیچی رکھو، حرام سے بچو، قرآن پڑھو، مسجد دیکھو، آسمان دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں مگر ان کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ وہ شخص جس کی کہانی میں نے سنائی، بزرگ کی بات مان کر اگلے جمعہ دل صاف کیا، سب کو معاف کیا، آنکھیں نیچی رکھی، حرام سے بچے، اور دیکھو کیا ہوا، اس کے گھر میں برکت آئی، رزق بڑھا، بیوی تندرست ہوئی، سکون واپس آیا، کیونکہ جب دل اور آنکھیں پاک ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت برساتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آج یہ عہد کرو، ہر جمعہ ان دو صفائیوں کو ضرور کرو گے، دل سے نفرت نکالو، آنکھ سے گناہ دھو لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے نصیب بدل دے گا، تمہارے گھر کو برکت سے بھر دے گا، تمہاری زندگی سکون سے چمک اٹھے گی۔ اور یاد رکھیں دوستو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جب جمعہ کا دن آئے تو اس محض ایک عام دن نہ سمجھے، اسے محض ایک عام دن نہ سمجھے، بلکہ اسے اپنی آخرت سنوارنے اور اپنے رب کو منا لینے کا ذریعہ بنائے۔ جو انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ جمعہ مبارک، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی صفائیوں کی توفیق دے۔ آخر میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس بات کو ہمیشہ اپنے دل میں بیٹھا لیجئے کہ جمعہ کا دن صرف صاف ستھرے کپڑے پہننے، غسل کرنے اور خوشبو لگانے کا دن نہیں، بلکہ یہ اپنے دل، اپنی نیت اور اپنی نگاہوں کو بھی پاک کرنے کا دن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، ہمارے گھروں میں محبت بڑھے، ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں اپنی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی صفائی پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ آج اس جمعہ کے دن اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیے کہ کہیں کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض، نفرت یا پرانی ناراضی تو موجود نہیں۔ اگر ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیجئے اور دل سے معاف کر دیجئے، کیونکہ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ آنکھوں کے ذریعے بہت سے گناہ دل تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے اپنی نظر کو حرام سے بچائیے اور اسے قرآن کریم، نیک چیزوں اور اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں غور کرنے کے لیے استعمال کیجیے۔ یاد رکھیے، رزق صرف پیسہ اور مال کا نام نہیں بلکہ گھر کا سکون، صحت، نیک اولاد، میاں بیوی کے درمیان محبت، دل کا اطمینان، ایمان کی مٹھاس اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی ہے۔ رزق ہی کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اس لیے ہر جمعہ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ میں اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھوں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کے لیے برا نہیں چاہوں گا، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کے ساتھ جھکوں گا۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو بدلہ لینے کے بجائے معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنے دل کو اتنا صاف کر لیجئے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دل میں کسی بندے کے لیے نفرت نہ ہو بلکہ ہر ایک کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا ہو۔ اپنی آنکھوں کو اتنا پاک کر لیجئے کہ وہ کسی حرام منظر کی تلاش میں نہ رہے بلکہ قرآن کریم کی آیات دیکھ کر دل کو سکون ملے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنی تمام گھر والوں کے لیے خیر و عافیت
حلال رزق اور برکت کی دعا کیجیے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی پریشانیاں صرف دنیاوی تدبیروں سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف واپس آنے سے بھی دور ہوں۔ ہو سکتا ہے جن سکون کو ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور پاکیزہ دل کے اندر چھپا ہوا ہو۔ اس لیے آج کے جمعہ کو عام دن نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنے زندگی کی اصلاح کا دن بنائے، اپنے دل کی صفائی کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہر قسم کا کینہ اور حسد نکال دے، ہماری آنکھوں کو حرام سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت اور سکون سے بھر دے، ہمارے حلال رزق میں بے شمار برکت عطا فرمائے اور ہماری ہر جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسا پاکیزہ دل عطا فرمائے جس میں ایمان کی روشنی ہو، ایسی نگاہ عطا فرمائے جو حرام سے جھک جائے اور ایسی زندگی عطا فرمائے جس کا ہر قدم اس کی رضا کے لیے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو انہیں صرف سن کر آگے نہ بڑھیں بلکہ آج ہی اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیز و اقارب تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کی ایک شعر کسی کے دل کی اصلاح کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ، ہماری نگاہوں کو محفوظ، ہمارے اعمال کو صالح، ہمارے گھروں کو پرسکون اور ہمارے رزق کو حلال و بابرکت فرمائے۔ جمعہ مبارک۔ آمین یا رب العالمین۔